یعنی 20 اپریل 2023 سے جب چودھری انور الحق صاحب نے آزاد کشمیر کا اقتدار سنبھالا تو وہاں سیاسی ماحول کیسا تھا کہ آزاد کشمیر 33 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اور لوگوں میں گراس روٹ لیول پہ جمہوریت تھی اور ایک تمام جو ایشوز ہیں نیچی سطح پر آئے تو انور الحق کے پاس کی بہترین موقع تھا کہ وہ جو لوگ آئے تھے بہترین بیانیہ نہیں جوش و جذبہ آتا پارلیمانی نظام مضبوط ہوتا لیکن وہ صوفیوں کے جمہوری نظام کے ان نفی میں تھے وہ سب نظام کو بلڈوز کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے جان پوچھ کر وہ جو بلدیاتی نظام تھا نہ تو وہاں ان کے جو آئینی مالیاتی حقوق میں نہ تو کوئی جا قانون سازی وہ کی تو نہ جو حالی اسامیاں تھے اس کے اوپر الیکشن کا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ بلدیاتی نمائندگان سارے کے سارے سڑکوں پہ آ گئے اور اپنے حقوق ابھی وہ سارے کے سارے ہیں سڑکوں پہ. ابھی آتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کی پالیسی کی وجہ سے یا سیاسی جماعتوں کو مفلوج کرنے کی وجہ سے سیاسی نظام کو مفلوج کرنے کی وجہ سے ان کے اپنی جو حکومتی اتحادی ہیں ان کو مفلوج کرنے سے یہ ہو کہ آزاد کشمیر کا جو نظام تھا سیاسی نظام تھا وہ سارے کا سارا غیر متعلق ہو گیا اور سول سوسائٹی نے جا کر ٹیک اوور کر دیا آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو. انجمن تاجروں نے ٹیک اوور کر دیا اور جو این جی اوز ٹائپ کے لوگ تھے وہ آگے. نتیجہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے ایکشن کمیٹی بنی پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی اور آزاد کشمیر میں اس گزشتہ 1 سال کے دوران جو کچھ اس دوران جو کچھ آزاد کشمیر کے سڑکوں پہ ہوا یا جو پاکستان مخالف جو ایک بیانیہ بنایا گیا اس کی قیمت تو کئی سالوں تک کئی عشروں تک آزاد کشمیر کی حکومتیں اور آزاد کشمیر لوگ اس کی قیمت چکاتے رہیں گے. ابھی آتے ہیں کہ جیسے درانی صاحب نے کہا کہ یہ تو ان اداروں کو سوچنا چاہیے پاکستان کی سیاسی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ جو بگاڑ آزاد کشمیر کی سیاست میں آزاد کشمیر کے آئین کے ساتھ آزاد کشمیر کے پارلیمانی نظام کے ساتھ یا جو وہاں پر جو سیاسی متوجہ رواداری ہے اس کے ساتھ جو ظلم بربریت ہوا اور یہ کیوں ہو رہا اور یہ تواتر کے ساتھ اب بھی جاری ہے. یعنی ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آج یہ 21 اپریل کو بھی یہ وہ سلسلہ جاری ہے اور کوئی شخص یہ پاکستان کی سیاسی قیادت یا جو ذمہ دار ادارے اس کا محاسبہ کرنے کے لیے اس کے احتساب کرنے کے لیے اس کا جائزہ لینے کی تیار نہیں ہے کہ آج کیا حالات پیدا ہوئے کہ آج یعنی اپریل 2023 سے پہلے آزاد کشمیر کیا تھا پاکستان اور آزاد کشمیر رشتوں میں کتنی آپس میں پیار و محبت تھا اور ان 2 سالوں کے وہ کیا وجوہات تھی کہ آزاد کشمیر میں ایک ماحول آ گیا لوگ سڑکوں اور سیاسی افراتفری پیدا ہو. آپ ان جب سب چیزوں کا جائزہ لیں گے اس ساری صورتحال میں ایک ہی بندہ ذمہ دار آئے گا. ایک پارلیمانی نظام میں اس نے شخصی آمریت قائم کی وہ اس نے اپنی انا دکھائی اور سب لوگوں کو بلڈوز کیا سیاسی نظام کو بلڈوز کیا کیونکہ اس کو شاید کسی یعنی کہیں سے کی یعنی کسی جگہ سے سپورٹ حاصل تھی اس سپورٹ کی آڑ میں اس نے سارے نظام کو جا کر تحس کیا اور اس کے جو نتائج ہیں اس کے جو نتیجہ ہے یا اس کو جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا یہ تو تاریخ بتائے گی کہ اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن اینڈ پہ کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اس ٹائم آزاد کشمیر میں جو ہائبر نظام مسلط ہے یہ اگر اس کا فوری ازالہ نہ کیا گیا اس جو آزاد کشمیر کی رواداری سیاست کا اگر اس کو دوبارہ بحال نہ کیا گیا تو یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک سے خطرناک تر ہوتا جاتا ہے.